بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں مکہ مکرمہ چھوڑ کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے مکہ نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کریں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازشوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹوں کے متعلق خبر دینا۔ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، تو ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور فدیے کے اونٹ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں ایک طرف بانٹ دیا اور آ کر کہا کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجئے، اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جن کو باندھ کر آئے ہو؟ والد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ راز تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں موت کی سختی کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موت کی حالت میں ان کے پاس پانی کا پیالہ تھا، اس میں ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرے انور پر ملتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی شدت اور سختی میں مدد فرما۔ نمبر 5، احمل کی فضیلت، 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اللہ کے نے 3 آدمی کی اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے، اگر وہ وفات پا جائیں تو اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالی اس کا ضامن ہے، دوسرا وہ جو مسجد گیا تو اللہ تعالی اس کا ضامن ہے، تیسرا راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالی ضامن ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے یعنی دین سے لوگوں کو روکا، پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتی کا دل پاک صاف ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش کدورت کو باہر نکال دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج نیند کے فوائد، نبیز کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک مشکیدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بناتے تھے، ہم صبح اس میں نبیز ڈالتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پی لیتے، اگر رات کو ڈالا جاتا تو صبح نوش فرما لیتے۔ منقع یا کھجور پانی میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں، اگر مٹھاس ہونٹوں پر چپکنے لگے تو اسے نبیز کہتے ہیں۔ بدن اور دوسرے اعضاء خاص طور پر جگر اور دل کے لیے مقوی اور مفید ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور تھوڑی چیز پر راضی یعنی رضامند ہو جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مومن بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔